ہندوستان، یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وقف جائیدادیں ہندوستان میں ہیں۔ ہندوستان کے بعد دوسرے نمبر پر ٹرکی ہے، جو بہت پیچھے ہے ہندوستان کے مقابلے۔ جو نمبر آف پراپرٹیز ہیں اس کے لحاظ سے نمبر 1 ساری دنیا میں وہ ہندوستان ہے۔ دنیا میں وقف کے جو مین ہبس مانے جاتے ہیں وہ ہندوستان، پاکستان، ٹرکی اور سیریا، فلسطین اور مکہ مدینہ، یہ مین ہبس مانے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نمبر ہندوستان کا ہے، جہاں سب سے زیادہ جائیدادیں وقف کی ہیں۔ سچر کمیٹی نے رپورٹ میں موجود ہے کہ جو اسٹیمیشن کیا ہے وقف کی جائیدادوں کا وہ 60 لاکھ ایکڑ ہے، 6 ملین ایکڑز، یعنی 24,280 اسکوائر کلومیٹر کی جائیداد ہے ہندوستان میں وقف کی۔ 24,280 اسکوائر کلومیٹر، یہ کتنا بڑا رقبہ ہے آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جو کیرلا ہے، کیرلا کا رقبہ 38,863 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ 60 لاکھ ایکڑ اور 24,280 اسکوائر کلومیٹر، ظاہر ہے کہ بہت سی جائیدادیں تو ختم بھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سچر کمیٹی کے زمانے میں جو ریکارڈز ان کے پاس اویلیبل تھے اس کی بنیاد پر اسٹیمیشن کیا ہے، تو کیرلا کا رقبہ 38,863 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ پنجاب 50,000 اسکوائر کلومیٹر، یعنی تقریباً آدھا پنجاب یہ ہندوستان میں وقف کی جائیدادیں، اتنا بڑا ایریا، ایک پورے اسٹیٹ اس سے بن سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمینیں وہ آرمڈ فورسز کے پاس ہیں، فوج کے پاس، اور دوسرے نمبر پر ریلوے ہے، اور تیسرے نمبر پر وقف ہے نمبر آف پراپرٹیز کے اعتبار سے۔ اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ کروڑ روپے ہے، 2 لاکھ کروڑ روپے، اور 20,000 کروڑ روپے سالانہ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں آپ۔ 20,000 کروڑ روپے سالانہ، یہ ہندوستان میں کئی ریاستوں کا بجٹ نہیں، اسٹیٹ بجٹ، کئی ریاستوں کا، چھوٹی ریاستوں کا بجٹ 20,000 کروڑ روپے نہیں، بعض 5,000 کروڑ بجٹ والی ریاستیں بھی انڈیا میں موجود ہیں۔ تو آپ 20,000 کروڑ روپے سالانہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ صرف 163 کروڑ روپے، کدھر 20,000 کروڑ اور کدھر 163 کروڑ، میں نے بہت ہی میگر اماؤنٹ اس کا آپ استعمال کر پا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ تو آزادی کے بعد سے ہی اوقاف کو بہت ہی شدید چیلنجز درپیش ہوئے۔ یہاں کی خاص طور پر فرقہ پرست طاقتیں، جن کا ایک حصہ آزادی کے بعد سے ہی حکومت میں رہا ہے اور بہت ہی انفلوئنشل پوزیشنز پر رہا ہے، ان کی نگاہوں میں اوقاف ہمیشہ کھٹکتے رہے، اور سسٹمیٹک کوششیں آزادی کے بعد سے ہی شروع ہو گئیں کہ اوقاف کے اس پورے نظام کو ختم کر دیا جائے اور ان زمینوں کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقوں سے مسلمانوں کے قبضے سے نکال دیا جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کے پلاٹس کیے جاتے رہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی بھی لوگوں نے کوشش کی۔ آزادی کے بعد پہلا وقف ایکٹ بنا، پھر سیکنڈ وقف ایکٹ بنا، کئی ریفارمز ہوتے رہے۔ تو جو خطرات ہیں اس میں سب سے پہلا تو انکروچمنٹ ہے، کہ وقف کی زمینوں پر قبضہ۔ سچر کمیٹی کہتی ہے کہ 2 طرح کا قبضہ ہے۔ ایک قبضہ تو یہ ہے کہ وقف کی زمینوں کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو سرے سے اب غائب ہے، یعنی اب اس پہ وقف کا استحقاق باقی نہیں ہے، بلکہ اس پہ حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، اور کمپنیز، پرائیویٹ پراپرٹیز ڈیولپ ہو گئی ہیں، ریزیڈینشیل کمپلیکسز ہیں، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، مختلف چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، قبضے سے نکل چکی ہیں۔ اور دوسرا انکروچمنٹ یہ ہے کہ جائیدادوں کا بڑا حصہ ابھی وقف بورڈ کے پاس ہے آن پیپر، لیکن وہ بہت ہی کوڑیوں کے مول لیز پر دے دیا گیا ہے، اور اس سے کوئی آپ فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جو لیز ملتا ہے کرایہ وہ بہت ہی نیگلیجبل ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو یہ دونوں طرح کا انکروچمنٹ بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی جو 9th رپورٹ ہے، 9ویں رپورٹ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ ہے، اور وقف کے سارے مسائل کا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس اور ریفرنس یہ JPC کی 9th رپورٹ ہے، اور ہم سب کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے، ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ مسائل بھی موجود ہیں، ڈیٹا بھی موجود ہے، انفارمیشن بھی موجود ہے، آسانی سے PDF اویلیبل ہے اس کا۔ تو یہ JPC کی جو رپورٹ ہے 9th رپورٹ، اس میں کہا گیا ہے کہ ٹوٹل اوقاف کا 70 سے 80% حصہ وہ وقف بورڈ کے قبضے سے باہر انکروچڈ ہے، 70 سے 80%، ظاہر ہے کہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ تو یہ پہلا بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ جو چھوٹا سا حصہ 20 سے 30% ابھی وقف بورڈز کے کنٹرول میں موجود ہے،
وہ بہت ہی بری طریقے سے مس مینجمنٹ کا شکار، مس مینجمنٹ، کہ اس سے آپ اس کا پروڈکٹیو استعمال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے کہ یتیم کا مال تک بیکار نہ رہے۔ مال کو بیکار رکھنا، اس کو اسلام نے جتنا ڈسکریج کیا ہے کسی اور فلسفہ معیشت میں اتنا ڈسکریجمنٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ کا جو حکم ہے تو ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ اس کا مقصد بھی ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک مقصد تو غریبوں کے لیے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، لیکن ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مال کا انپروڈکٹیو ہولڈنگ آف ایسیٹس، اس کو ڈسکریج کرنا ہے کہ اگر آپ انپروڈکٹیولی سونا جمع کر کے رکھ دیں گھر میں تو آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی اور اس کے نتیجے میں آپ کا سونا ضائع ہوتا رہے گا۔ تو کوئی سمجھدار آدمی یہ کام نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ بھئی میرا یہ بجائے سونا رکھنے کے آپ مال کو انویسٹ کرو، اس کو پروڈکٹیو بناؤ تاکہ زکوٰۃ دے سکو، اپنے مال کو محفوظ رکھ سکو، اس کو کم ہونے مت دو۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے اسلام نے مال کی ہولڈنگ اور مال کے ان پروڈکٹیو استعمال کو گویا ڈسکریج کیا ہے۔ تو اس قدر زبردست ڈسکریجمنٹ کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وقف کی بہت ہی پرائم اور بہت ہی امپورٹنٹ جو پراپرٹیز ہیں وہ ٹوٹلی ان پروڈکٹیو پڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی استعمال نہیں۔ تو بہت بڑے پیمانے پر وقف کا مس مینجمنٹ یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ کرپشن ہے کہ متولیوں کی طرف سے بھی کرپشن ہے، وقف کے آفیسرز کی طرف سے بھی کرپشن ہے۔ یہ تین بڑے مسائل ہیں جن کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے اگر وقف کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ بھی آزادی کے بعد سے ہی رہا ہے یہ مسئلہ، لیکن اب بہت ہی برہنہ ہو کر یہ مسئلہ سامنے آ گیا ہے، وہ یہ کہ یہاں جو اسلام مخالف اور فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ وقف کے اس پورے نظام ہی کو ختم کر دینا چاہتی ہیں۔ تو یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کی مختلف ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں ٹوٹل 120 پٹیشنز اس وقت موجود ہیں۔ 120 پٹیشنز، ہر طرح کی پٹیشنز موجود ہیں۔ ایسی پٹیشنز بھی موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وقف کے سارے پراپرٹیز کو گورنمنٹ ایکوائر کر لے۔ یہ وقف نہیں ہے بلکہ یہ مغل بادشاہوں کی، مسلمان بادشاہوں کے جو پبلک ٹریجری ہے اس کی پراپرٹی ہے، پبلک ٹریجری کی پراپرٹی ہے، پبلک پراپرٹی ہے۔ تو اب مغل حکومت ختم ہو گئی ہے، دوسری حکومت آ گئی ہے، تو پبلک پراپرٹی وہ حکومت کو منتقل ہو جانی چاہیے، سارے یہاں کی پبلک کی پراپرٹی بن جانی چاہیے، مسلمانوں کا اس پہ الگ سے استحقاق نہیں۔ اس طرح کی پٹیشنز بھی موجود ہیں۔ اور بعض پٹیشنز جو وقف ایکٹ 2013 ہے، امینڈمنٹ 2013 کا امینڈمنٹ اور 1995 کا ایکٹ، اس کو ریپیل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں، یا نارمل جو ٹرسٹ اور سوسائٹیز کا کے جو لیگل پروویژنس ہیں اس کے تحت وقف کو لانے کے لیے اپیلز موجود ہیں، پلیز موجود ہیں۔ تو 120 PILs کورٹ میں موجود ہیں۔ پبلک ڈسکورس، ابھی آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ وقف سرچ کریں گے تو میکزیمم جو چیزیں ریٹرن ہوں گی یوٹیوب کی اور گوگل کے سائٹس کی، وہ فرقہ پرست طاقتوں ہی کی ریٹرن ہوں گی، جس میں بالکل نگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ کانگریس حکومت نے گورنمنٹ کی بہت ساری جائیدادیں وقف کو دے دی ہیں، پرائم جائیدادیں مسلمانوں کو دے دی ہیں، وقف کو دے دی ہیں، وہ واپس لینا ہے، اس کو واپس لینے کی مہم چلانی ہے۔ تو لیگل فرنٹ پر، پولیٹیکل فرنٹ پر، میڈیا کے فرنٹ پر اور پبلک اوپینین کے فرنٹ پر، ہر فرنٹ پر وقف کو خطرات لاحق، وقف کو چیلنجز اس وقت درپیش ہے۔ ان سب کا مقابلہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پس منظر ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وقف کی حفاظت اور وقف کا ریوائول اور اس کو بچائے رکھنا یہ پوری ملت کی ایک اہم ذمہ داری ہے، ہمارا فرض کفایہ ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہم کو بہت ہی سیریس کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے لیے ہم نے یہاں مرکز میں بھی شعبہ قائم کیا اور آپ حضرات کو بھی زحمت دی کہ آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور ہم سب مل کر غور کریں کہ کیسے اس سفر کو ہم مل جل کر آگے بڑھا سکتے ہیں۔ چند باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ بیداری لائی جائے، عام مسلمانوں کو واقف کرایا جائے کہ وقف کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کتنا اس کا میگنیٹیوڈ ہے، اور اگر یہ صحیح طریقے سے استعمال ہو تو اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس کی دینی اہمیت کیا ہے، اس کی دعوتی اہمیت کیا ہے، اور اس کی مادی اور افادی اہمیت کیا ہے۔ ان سارے پہلوؤں کو لوگوں کو بتایا جائے، اویئرنیس لائی جائے، یہ پہلا کام ہے۔ یہ ہر لیول پر ہم سب کو مل کر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا بڑا کام وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کے اقدامات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں دلی میں اچانک 123 پراپرٹیز کو انہوں نے ایکوائر کرنے کی
کوشش شروع کر دی. یہ کام جگہ جگہ ہو رہا ہے, پورے ملک میں ہو رہا ہے. تو اس طرح کے نوٹیفیکیشنز پر, حکومت کے جی اوز پر, حکومت کے اقدامات پر نظر رکھنا ہے. عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنا ہے. وکیل حضرات تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا کیا اس وقت کیسز چل رہے ہیں اور کیا کیا چیلنجز لیگل فرنٹ پر درپیش ہیں. تو مرکز میں بھی کرنا ہے, اور الگ الگ ہائی کورٹس میں جو کیسز فائلڈ ہیں اور جو پلیز ہیں ان پر نظر رکھنی ہے. میڈیا میں نظر رکھنی ہے کہ میڈیا میں جو ڈسکورس ہو رہا ہے اس کو رائٹ اورینٹیشن دینے کی کوشش کرنا ہے. تو بیداری دوسری چیز ہے, نظر. تیسری جو اہم چیز ہے وہ ریاستی وقف بورڈز کو فعال اور کارکرد بنانے کی کوشش ہے. یہ کام ہم کو ہر ریاست میں کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکثر جگہ پہلے نمبر پر سی ای اوز ہی مقرر نہیں ہوتے. یہ سچر کمیٹی نے بھی اور جے پی سی نے بھی بہت ہی اہم مسئلہ اس کو مانا ہے کہ آپ وقف بورڈ میں فل ٹائم سی ای او مقرر نہیں کرتے. پارٹ ٹائم کوئی آلریڈی پولیس آفیسر ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے, اس کو اضافی چارج دیتے ہیں. وہ کبھی اس وقف کے سلسلے میں سنجیدگی سے متوجہ ہی نہیں ہوتے. تو لیڈرشپ کے لیول پر ہی اس کو کمزور کر دیتے ہیں. وقف بورڈ, ریاستی وقف بورڈ ایکٹیو بنے, متحرک بنے, وہاں اسٹاف مقرر ہو, فل ٹائم آفیسرز مقرر ہوں. پھر اس کے بعد وقف جائیدادوں کی مانیٹرنگ, کہ جو وقف جائیدادیں ہیں وہ صحیح طریقے سے رجسٹر ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہے, ان کا استعمال ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. تو پروویژن یہ تھا کہ وقف کی جتنی جائیدادیں ہیں ان کا مکمل ڈیٹا وہ آن لائن اویلیبل کر دیا جائے تاکہ عام لوگ بھی دیکھ سکیں, اور اگر اس میں کہیں کوئی ڈسکرپنسی ہے تو اس کو فوری کریکٹ کر سکیں. یہ ایک تحریک بن جانا چاہیے کہ جگہ جگہ اس کو لے کے مانیٹرنگ کی جائے, ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو کہ جو جائیدادیں موجود ہیں وہ وہاں شو کر رہی ہے, نہیں کر رہی ہے, اور اس کا صحیح فائدہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, کس کو لیز دیا گیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور آخری چیز پھر جو جائیدادیں ہیں اس کا ڈیولپمنٹ ہو اور اس کا آپٹیمم استعمال ہو. اس کے لیے پریشر بلڈنگ بنانا یہ ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ ہوگا. پہلے جائیدادیں بحال ہوں گی, آپ کے ہاتھ میں آئیں گی, وقت میں رجسٹر ہوں گی, صحیح طریقے سے رجسٹر ہوں گی, تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ اس کا آپٹیمم استعمال ہو, صحیح استعمال ہو. جتنا ریونیو جنریٹ کرنے کا ان کا پوٹینشیل ہے وہ پوٹینشیل پوری طریقے سے استعمال ہو, اس کی آپ فکر کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور قابل عمل, لاہ عمل اس کے لیے بنانا چاہیے. انشاءاللہ جماعت اور جماعت کے مرکزی ڈپارٹمنٹ اور حلقوں کے سارے ڈپارٹمنٹس وہ سب اس میں ایکٹیو رہیں گے اور آپ حضرات کا تعاون رہے گا, تو انشاءاللہ ہم اس کو پورے ملک میں ایک تحریک اس کو ہم بنا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بہت شکریہ.